السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 7 ذی الحجہ 1445 ہجری مطابق 14 جون 2024 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے قربانی اور عید سے متعلق چند اہم باتیں، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پانچوں دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد و عورت، مقیم و مسافر، حاجی اور غیر حاجی، تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے والے ہر ایک شخص پر تکبیر تشریق واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کا طریقہ اور اس کی دعا: جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں۔ جانور کو اچھی طرح اپنے قبضے میں کر لیں، اپنا دایاں پیر جانور کے کندھے پر رکھیں، پھر یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے ذبح کریں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر ذبح دوسرے کی جانب سے کر رہے ہوں تو یہی دعا پڑھیں اور خالی جگہ پر اس شخص کا نام لے لیں، یعنی اللہم تقبلہ من کے بعد اس کا نام لیں، پھر کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کوئی یہ کلمات نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اردو میں ہی اس طرح دعا کر لے: اے اللہ، تو میری اس قربانی کو قبول کر لے، جیسے تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی تھی۔ عید الاضحیٰ کی سنتیں: نمبر 1، عید کی رات میں عبادت کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور عمدہ کپڑے پہننا۔ نمبر 3، عید کی نماز سے پہلے نہ کچھ کھانا اور نہ پینا۔ نمبر 4، نماز کے بعد سب سے پہلے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا، لیکن یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ نمبر 5، عیدگاہ یا مسجد جلدی جانا اور پیدل جانا۔ نمبر 6، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 7، راستے میں تکبیر تشریق پڑھتے رہنا۔ نمبر 8، نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا، نہ اشراق اور نہ چاش۔ نمبر 9، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا۔ قربانی کا گوشت: قربانی کے گوشت کے سلسلے میں 2-3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، قصائی کو قربانی کا گوشت اجرت اور مزدوری کے طور پر دینا صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ درست ہے کہ وہ تقسیم سے پہلے اپنے لیے کچھ گوشت نکال لے اور کہے کہ یہ میرا حق ہے۔ ہاں، ان دونوں صورتوں کے بغیر جب دوسروں کو گوشت تقسیم کیا جائے تو قصائی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں کے لیے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی چاہے تو سارا گوشت وہ خود اور اس کے گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سارا گوشت گھر پکوا کر لوگوں کی دعوت کر دی جائے، البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ کچھ غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی بلایا جائے۔ نمبر 4، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر انہی کو دیں جو اس میں حرج نہ سمجھتے ہوں۔ دوسرا مضمون ہے قربانی کی روح، مقصد اور پیغام، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ اگر ہمارے جسم سے روح نکال دی جائے تو ہم بے جان لاش بن جائیں۔ یہی حال ساری عبادتوں کا ہے۔ ہر عبادت 2 چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہے اور دوسری چیز اس کی روح اور اس کا مقصد ہے۔ مثلا نماز کی ظاہری شکل قیام، رکوع، سجود اور قعود ہے، اور اس کی روح اور اس کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ قرآن میں ہے: مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اب اگر نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ ایک بے جان ڈھانچہ ہے۔ اسی طرح قربانی کی بھی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی روح اور اس کا مقصد ہے۔ اس کی ظاہری شکل جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کی روح اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو قربان کرنا ہے۔ آئیے ذرا قرآن میں دیکھیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے کہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، سورہ الحج آیت نمبر 34۔
دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز اللہ کے پاس ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 37۔ ان دونوں آیات سے قربانی کے دو مقصد سمجھ میں آئے اور یہی دونوں چیزیں قربانی کی روح ہیں۔ الف ذکر الہی کہ قربانی کی وجہ سے کثرت سے اللہ کا نام لیا جائے گا۔ خود نماز کا مقصد بھی قرآن کریم میں اللہ کا ذکر بتلایا گیا ہے۔ با دوسرا مقصد ہے تقوی کہ انسان میں اللہ کا پاس و لحاظ آ جائے، اللہ کے احکام کو ہر صورت میں ماننے کی صفت پیدا ہو جائے، چاہے عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، معاشرہ خوش ہو یا ناخوش، رشتہ دار راضی ہو یا ناراض، حالات ساتھ دیں یا نہ دیں، مصلحت کا تقاضا ہو یا نہ ہو، حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا اور اس کو خوش رکھنا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہو جائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ قربانی کا پیغام، دراصل قربانی حضرت ابراہیم کی سنت کی یادگار ہے۔ قربانی ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے کہ اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو ہر اس چیز کو اس کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اگر اس کی خاص مدد چاہتے ہو تو اطاعت کے راستے پر چلو اور اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی اور اپنے جذبات قربان کر دو۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جسے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے انجام دیا جائے، اس کے لیے دل کا خلوص اور اللہ کی محبت ضروری ہے۔ قربانی کے ذریعے صرف جانور ذبح کرانا مقصود نہیں بلکہ یہ علامت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اللہ کے لیے اپنی عزت، عہدہ، مال و دولت، اولاد اور اپنی جان اور اپنی خوشی و جذبات سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اصل میں تو اپنی سب سے محبوب چیز کی قربانی مقصود ہے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم سے جانور کی قربانی کو بھی قبول کر لے رہا ہے اور اس کو حضرت ابراہیم کی قربانی کے مثل قرار دے رہا ہے۔ تیسرا مضمون ہے قربانی پر ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ جب مسلمان خود کہتے ہیں کہ اسلام نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی ہے تو پھر وہ قربانی میں اتنی بڑی تعداد میں جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کیا یہ جانوروں پر ظلم نہیں؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اسلام تمام جانداروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حیوانات بھی انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح ان کے بال، اون، دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں اور تم ان میں سے بعض کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ منوسمرتی باب 5 صدر 30 میں ہے، جو شخص ان جانوروں کا گوشت کھائے جن کا گوشت کھانا چاہیے تو وہ کوئی برا کام نہیں کرتا، خواہ وہ ایسا روزانہ کرے۔ اسی طرح منوسمرتی باب 5 صدر 31 میں لکھا ہوا ہے، قربانی کا گوشت کھانا صحیح ہے کیونکہ یہی دیوتاؤں کا روایتی طریقہ ہے۔ پھر گوشت صحت کے لیے بھی بہت مفید غذا ہے، اس میں بہت زیادہ پروٹین پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ انسان صرف سبزی کھائے تو پھر وہ انسانوں کو سپاٹ دانتوں کے ساتھ نوکیلے دانت کیوں دیتا جو گوشت کھانے کے کام میں آتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جیو ہتیا ہے، ان سے سوال یہ ہے کہ پھر وہ مرغی کیوں کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مچھر مار ریکٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان میں جان نہیں ہے؟ وہ سبزی کیوں کھاتے ہیں؟ وہ پودوں اور درختوں کو کیوں کاٹتے ہیں؟ وہ گھاس پر کیوں چلتے ہیں؟ کیا ان میں جان نہیں ہوتی؟ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں بھی جان ہوتی ہے۔ ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے ذریعے پودوں کی چیخ و پکار کو سنا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آج پوری دنیا میں انسانوں کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے، کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ ایک مضمون ہے عید کی خوشی میں برادران وطن کو بھی شریک کیجیے۔ عید کی خوشی میں اپنے برادران وطن کو بھی شریک کیجیے۔ اس کے لیے ہم یہ چند کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کا گوشت جس طرح مسلمانوں کو دیتے ہیں اسی طرح غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیں۔ اس لیے اگر آپ کے آس پڑوس میں یا تعلق والوں میں ایسے غیر مسلم بھائی رہتے ہوں جو گوشت کھانے میں حرج نہیں سمجھتے تو آپ اپنی قربانی کا گوشت انہیں بھجوائیے، اس سے یقیناً انہیں خوشی ملے گی۔ نمبر 2، جو برادران وطن گوشت نہ کھاتے ہوں انہیں مٹھائی وغیرہ کا تحفہ بھجوا دیجیے۔ نمبر 3، انہیں عید کے دن اپنے گھر آنے کی دعوت دیجیے۔ نمبر 4، ان کے بچوں کو عیدی دے دیجیے، یا اگر کوئی مدد کا مستحق ہو تو عیدی کے طور پر اس کی مدد کر دیجیے۔ نمبر 5، اس موقع پر آپ ان کو بقرعید کا اصل مقصد اور پیغام بھی بتائیے اور اس سلسلے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 6، اگر ممکن ہو تو اسلام کے بارے میں کوئی اچھی سی کتاب یا قرآن کا ہندی انگریزی ترجمہ ان کی خدمت میں محبت کے ساتھ پیش کر دیجیے۔ آخری مضمون ہے جانور کی گندی چیزیں ادھر ادھر نہ ڈالیے۔ قربانی کے دنوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جانوروں کی کوئی بھی گندی چیز عام جگہوں پر نہ ڈالیں۔
اور نہ ہی قصائیوں کو جانوروں کی گندی چیزیں پھینکنے کو دیں، کیونکہ وہ انہیں گھر سے تو لے جاتے ہیں مگر راستے میں ہی ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور غیر مسلم بھائی اسلام اور مسلمانوں سے بدگمان ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ہم بنتے ہیں۔ اس کا مناسب انتظام اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہر محلے میں کسی کو مزدوری پر رکھ لیا جائے جو گھر گھر جا کر گندی چیزوں کو اکٹھا کر کے انہیں دفن کر دے یا کسی مناسب جگہ پر ڈال آئے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا اور اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔